کذالک اسی طرح ما اتی الذین نہیں آیا ان لوگوں کے پاس من قبلہم جو ان سے پہلے تھے من رسول کوئی رسول الا مگر قالو انہوں نے کہا ساحر جادوگر او مجنون یا مجنون. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے رسول آئے تھے ان رسولوں کو انہوں نے جادوگر اور مجنون ہی کہا ہے. اتواسو بھی کیا وہ ایک دوسرے کو اس کے ساتھ نصیحت کر گئے ہیں وصیت کر گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ رسولوں کو جو ساحر اور مجنون کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ساحر اور مجنون کہنے کی وصیت کی ہوئی ہے. پچھلی قوموں نے لگتا ہے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغمبر کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے تم بھی کہو. اتواسو بھی کی جو ضمیر ہے وہ قول ساحر او مجنون کی طرف جا رہی ہے. جب ایسے لوگ جو منکرین تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ رسول اتنا کمیٹڈ ہے اور پھر وہ جو باتیں بتاتا تھا تو ان کے فائدوں پر زد پڑتی تھی تو وہ اس کو اگنور کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ساحر او مجنون. بلکہ ہم وہ قوم لوگ ہیں طاغون سرکش. اللہ سبھی کو سرکش قوم کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک جیسے خیالات رکھنے والے لوگ ایک جیسی باتیں کرنے والے لوگ خواہ درمیان میں کتنا بھی عرصہ گزر جائے سارے کے سارے سرکش ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کو ساحر اور مجنون کہتے ہیں آپ دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ کافر قوموں کا ہمیشہ سے یہی شیوا رہا ہے. جب بھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول آتا تھا یہ اس کو جادوگر اور دیوانہ ہی کہتے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر گئے ہیں تاکید کر گئے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی آئے تو اسے ساحر اور مجنون کہنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فتول عنہم پس منہ موڑ لیجئے ان سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اب ان سے مت الجھیے ان کو نظر انداز کیجئے اگنور کیجئے. فتولى عنہم سے مراد یہ ہے کہ اچھی طرح دلائل کے ساتھ بات سمجھا کے آپ اپنا کام پورا کیجئے. پھر کوئی نہیں مانتا تو اس کو پھر اگنور کیجئے. فما انت پس نہیں آپ بے ملوم جن پر ملامت کی جائے. آپ کو مایوس نہیں ہونا آپ پر ملامت نہیں کی جائے گی کیونکہ مایوسی دراصل خود کو ضائع کرنا ہے. اصل میں اتنے سارے لوگ جب ایک ہی بات کرتے ہیں نا یہ سارے لوگ مل کے ساحر اور مجنون کہتے تھے ایک ہی شخص کو آپ بار بار کہتے رہے آپ پاگل تو نہیں آپ دیوانے تو نہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک ذہنی اثر ہوتا ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں اتنے سارے لوگ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں کہیں ہم غلط ہیں تو نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا فما انت بملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس آیت میں تبلیغ کی حکمت بتائی جا رہی ہے. فتول عنہم فما انت بملوم. آپ نے کبھی پانی کو تیز بہتے ہوئے دیکھا ہے؟ تیز پانی جب بہ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے اگر کوئی بڑا سا پتھر بھی آ جاتا ہے تو کیا وہ بہنا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں وہ تھوڑا سا راستہ موڑ کے پھر بہنا شروع کرتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اس بہتے پانی نے پتھر کی رکاوٹ کو نظر انداز کر دیا. بالکل اسی طرح سے ایک داعی دین بھی بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے. یہ رکاوٹیں تکلیفوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں مسئلے مسائل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں. کام جاری رہنا چاہیے. وذکر اور نصیحت کیجیے نصیحت سے نہیں رکنا
کیونکہ بہت سے لوگ فتول عنہم کا یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ پھر کسی کو کچھ بتانا بھی نہیں چاہیے. نہیں، نصیحت تو کرنا ہے. فإن الذکر، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، فائدہ دیتی ہے مومنوں کو. آپ لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرتے ہوئے بسا اوقات نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ نہیں سدھرے گا، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی. نہیں، ایسا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی مان جائے، اور کسی ایک کا مان جانا بھی ہمارے لیے باعث نجات بن سکتا ہے. بس اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہت سارے لوگ جمع کر کے کوئی بہت پراپر وے میں کوئی کام اللہ کا کریں گے تو کچھ ہم کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہ سوچیے گا. کوئی ایک بھی اگر آپ کو مومن بندہ مل جاتا ہے کہ جس کو قرآن سننا ہے، پڑھنا ہے، پڑھائیے، شروع کیجیے. جو ایک شخص سننا چاہتا ہے اور اتنے سارے نہیں سننا چاہتے، تو نہ بتا کر اس سننے والے شخص کا ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں کیا ایک شخص کو پڑھاؤں. نہیں، ایسا نہیں سوچیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نصیحت کرتے رہنا ہے، کیونکہ نصیحت ہمیشہ مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس سے بہت ہی اہم بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مومن ہمیشہ نصیحت کو لینے والا ہوتا ہے، وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا ہے. اور جو نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، اس کا مطلب اس کی ایمانی حالت کمزور ہے یا اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. کوئی ایک بھی سننا چاہتا ہے تو اس کو نہ بتانا اس کے ساتھ ناانصافی ہے. اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو نہ بتایا جائے؟ ان مشرکین سے الجھے بغیر آپ قرآن کی نصیحت ان کو کرتے رہیے. جس کی قسمت میں ایمان لانا لکھا ہوگا وہ اس سے ضرور مستفید ہوگا، اور جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو ضرور بس ضرور اس سے مستفید ہوں گے. فإن الذکر تنفع المؤمنین. پھر فرمائے وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو، الا مگر لیعبدون، اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ کسی اور مقصد کے تحت پیدا نہیں ہوئے. ہم انسانوں کا اور جنوں کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت پر پیدا کیا ہے تاکہ جب انسان اپنے اس مقصد کو پالے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اچھے سے کر سکے. یعنی فطرت میں بھی اللہ نے اپنی پہچان ڈال دی ہے. اور لیعبدون سے مراد یہاں پر وفاداری، غلامی اور اطاعت ہے، کہ صرف اور صرف اللہ کے وفادار رہنا ہے، اسی کا ہی بندہ بننا ہے، اور اطاعت بھی صرف اور صرف اسی کی ہوگی. ایک خاص شکل بھی اس نے عبادت کی دی ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے. ما اريد منہم، نہیں میں چاہتا ان سے، من رزق، کوئی رزق. وما اريد، اور نہیں میں چاہتا، ان یطعمون، کہ وہ کھلائیں مجھ کو. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کہ اللہ کو اس سے کوئی طاقت ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ رزاق، وہی رزاق ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، ذو القوہ، قوت والا ہے، المتین، زبردست ہے. تو اللہ کا مقام اپنے بندوں کے مقابلے میں وہ نہیں ہے جو دنیا کے عام آقا ہوتے ہیں، کہ اگر آقا کی اطاعت کی جائے تو آقا کا پاور بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام بندوں کی عبادتوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اگر وہ اپنے بندوں سے بندگی کا اور عاجزی کا
عبادت کا مطالبہ کرتا ہے تو سراسر اس میں بندوں ہی کا فائدہ ہے. وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں, وہ تو سب کو روزی دیتا ہے. ان اللہ هو الرزاق, اور اس کی قوت ایسی زبردست ہے کہ آسمان اور زمین میں اسے کوئی عاجز نہیں کر سکتا. ذو قوہ ہے, کوئی اس کو نہیں ہرا سکتا, وہ نہایت طاقت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے ابن آدم, اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے, میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا سینہ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیرا فقر بھی دور نہیں کروں گا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ایک تو جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کے تحت جی رہے ہیں. دوسرا, جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے. اللہ ہماری فقیری کو دور کر دیتا ہے, محتاجی کو دور کرتا ہے. یعنی عبادت کرنے کا الٹیمیٹ فائدہ ہمیں ہی ہے کہ ہم مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم عبادتوں کو چھوڑتے ہیں نا تو ہم دراصل اپنی کمزوری کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم واقعی مضبوط ہوں تو اس مضبوط ہستی کی عبادت کریں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پڑھایا ہے, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا, طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے. سوی ترمذی نے روایت کی. یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو پڑھائی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذیت کی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں. لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو عافیت سے رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ کتنا کتنا شرک کرتے ہیں لیکن اللہ ان کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, عافیت میں رکھے ہوئے. کیونکہ شرک تو فتنوں کو دعوت دیتا ہے, مشکلوں کو دعوت دیتا ہے, لیکن اللہ کتنا صبر کرتا ہے ان نازیبا باتوں پر جو انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے. یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے المتین, اس کا روٹ ورڈ میم تا نون ہے. کسی چیز کا اپنی ذات میں مضبوط اور ٹھوس ہونا. اللہ کے متین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضبوط اور غیر متزلزل ہے, جسے کوئی ہستی یا قوت اس کے مقام یا اس کے ارادے سے ہلا نہیں سکتی. اللہ وہ ذات ہے جو اتنی مضبوط ہے کہ جسے کوئی ہستی یا کوئی طاقت اس کے مقام یا اس کے ارادے سے ہلا نہیں سکتی. اب ہر نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو چیز اگر اللہ دینے کا ارادہ کر لے کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور جس چیز کو اللہ روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا, کیونکہ اللہ کی ذات اتنی مضبوط ہے. کوئی اور ہستی ہو, کوئی اور قوت ہو, نہ اس کو اس کے مقام سے ہلا سکتی ہے, نہ اس کے ارادے سے ہلا سکتی ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں. فَإِنَّ, تو بے شک للذین, ان لوگوں کے لیے, ظلموا, جنہوں نے ظلم کیا, ذنوباً, حصہ ہے, مثل ذنوب, مانند حصے کے, اصحابہم, ان کے ساتھیوں کے. بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ویسا ہی حصہ ملے گا جیسا حصہ ان کے ساتھیوں کو ملا. یہاں پر جو لفظ آیا ہے ذنوب, بڑے ڈول کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو. اگر خالی ہو تو اس کو دلون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بھرے ہوئے ڈول کو ذنوب کہتے ہیں اور خالی ڈول کو دلون کہتے ہیں. اس کا ذکر آپ نے سورہ یوسف میں بھی پڑھا تھا. مراد اس سے حصہ ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ. اس آیت کے حصے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی مخالفت کے لحاظ سے یہ مکہ کے ظالم لوگ اس پستی تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے بچنے کا کوئی چانس نہیں.
جیسا کہ ان سے پہلے ظالموں پر عذاب آیا اب ان پر بھی عذاب آئے گا، کیونکہ ان کے گناہوں کا ڈول بھر چکا ہے، اب سزا ان پر لازم ہے، اب یہ نہیں بچیں گے۔ انہوں نے اپنا ڈول گناہوں سے بھر لیا ہے، ان کی بقا کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ان کا حال بھی پچھلے ظالموں جیسا ہی ہوگا۔ پچھلے ظالموں پر اللہ کا عذاب آیا تھا تو اب ان پر بھی سزا لازم ہے، اب یہ نہیں بچیں گے۔ فلا یستعجلون، پس نہ وہ جلدی کرے مجھ سے، عذاب کی جلدی نہ مچائیں، عذاب کی جلدی مچانے کی ضرورت ہی نہیں، اب عذاب ضرور آئے گا۔ فویلن، بس ہلاکت ہے۔ فویلن کے آپ دو معنی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لفظی معنی ہلاکت اور دوسرا معنی یہ جہنم کی وادی کا نام بھی ہے۔ فویلن، بس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، می یومہم الذی، ان کے اس دن سے وہ جو یوعدون، وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ یوم سے مراد یہاں پر قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے، ان کی موت کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور بدر کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ جو بھی دن مراد ہو، ان کی تباہی بہرحال یقینی ہے۔ تو کافروں کے لیے ہلاکت ہے ان کے اس دن سے وہ جو وعدہ کیے جاتے ہیں۔ جو بھی دن مراد آپ لیں، قیامت کا دن ہو، ان کی موت کا دن ہو، یا جنگ بدر کا دن ہو، ان کے لیے وہ تمام کے تمام دن بہت سخت ہوں گے، تباہ کن ہوں گے۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. جی واضح ہے اتنی آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.